السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدن و مسلیًا علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سامعین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں برداشت کی اہمیت پیش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں۔ سامعین، اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 134 کے اندر فرماتا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ تنگی میں اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر فرما دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین ایسے احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ان مومن بندوں کی تعریف کی ہے جو مومن بندے اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ غصہ جب آئے تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی آناکانی ہو گئی، کسی سے کوئی رنجش یا تکلیف کی بات پہنچ گئی تو اس کو نہایت ہی آسانی کے ساتھ ہضم کر جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے ان برداشت کرنے والے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا، والعافین عن الناس، لوگوں سے وہ درگزر کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے کہا تھا، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، کہ اے اشج، تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ ایک خصلت برداشت کی ہے اور دوسری فہم و فراست کی ہے۔ جہاں تیرے اندر دانائی کی بات موجود ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تیرے اندر برداشت کا بھی مادہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر بدرجہ اتم رکھا ہے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس کے متعلق ان کی تعریف کرتے ہوئے اس حدیث کو بیان کیا تھا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 17 ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہ اے صحابہ بتاؤ، بہادر، سب سے بڑا بہادر کون آدمی ہے؟ صحابہ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے بڑا پہلوان ہے وہی سب سے بڑا بہادر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، انما الشدید بسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، رواہ البخاری، کہ سب سے بڑا بہادر وہ آدمی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول رکھے۔ جذبات میں آ کر کے ہم بہت سارا کام خراب کر لیتے ہیں۔ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ کی پوری زندگی اسی فہم و فراست اور برداشت کی دولت سے معمور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مواقع پہ آپ کو ایذائیں دی گئی، آپ کو ستایا گیا، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، پھر بھی آپ نے خندہ پیشانی سے ان کا جواب دیا، کبھی کسی سے بدلہ، کسی سے دشمنی نہیں نکالی۔
آج ہمارے مسلم سماج کے اندر لوگ شیطانی بہکاوے میں آ کر کے جب تک کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے لیتے اس وقت تک کہ ان کی طبیعت سنبھلتی نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں، غصے کو برداشت کرنے والے بنو۔ مسلمانوں، اس برداشت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اسی کی مرہون منت ہو کر کے یہ اسلام کی جو دولت آپ تک پہنچی ہے اسی برداشت کی وجہ سے پہنچی ہے، اسی برداشت کی وجہ سے پہنچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد بڑی سختی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اللہ کی قسم دلا کر کے تجھ کو کہتا ہوں کہ تم میرے سوالوں کا جواب دینا اور ناراض نہ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ قوت برداشت اور عزم و حوصلے کے ساتھ اس آدمی کا جواب دیا۔ تمام جوابات سن کر کے وہ آدمی اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے، وہ آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً ہی وہ آدمی اسلام لے آتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت کی وجہ سے تمام دنیا کے لوگ جہاں جہاں بھی اسلام کی نورانیت پہنچی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی قوت برداشت کی وجہ سے، آپ کی اسی حلم و بردباری کی وجہ سے یہ اسلام کی دولت سے ہم سرفراز ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر جو برداشت کی اہمیت، جو فوائد بیان کیے گئے ہیں اسے سبق لے کر کے قوت برداشت سے کام لے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ۔